السلام علیکم، 9th کلاس۔ امید ہے آپ سب بخیر وفیت ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کے دست راست رہے۔ بیٹا یہ دست راست کا مطلب ہے، لغوی معنی ہے دایاں ہاتھ، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسا شخص جو دوسرے شخص کے بہت قریب ہو، اس کا مددگار ہو، اس کے تعاون کرنے والا ہو، مدد کرنے والا ہو، تو اس شخص کے لیے بولتے ہیں دست راست۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا۔ قائد اعظم کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری، جو افراد ہندوستان کے علاقوں سے پاکستان کے علاقوں میں آئے تھے وہ مہاجر کہلائے۔ ٹھیک ہے بچوں، ان کی آباد کاری کے لیے انتظامات کیے لیاقت علی خان نے۔ انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے، تو آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے، جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، قتل ہو رہے تھے مسلمانوں کے، ان کو رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا، اور اس کو انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن قائد اعظم کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان ہی پر عائد ہوتی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ لیاقت علی خان کے عہد زمانے میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی۔ عوام کو پاکستانی پروڈکٹس، مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ آپ نے لیاقت علی خان نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا ہے اور کس طرح حاصل کیا گیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی، تیار کرنے کی، ان کو ابھارنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ ایران کا جو حکمران تھا، اس نے پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے وسط میں درمیان میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا، ملک کے عوام کو بیدار کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے۔ تو ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا۔ تو بیٹا یہ MCQ پوچھا جا سکتا ہے، قائد ملت کا خطاب کس کو دیا گیا، یا لیاقت علی خان کو کیا خطاب دیا گیا ہے، اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کیا گیا اس نام سے، کمپنی باغ کا نام جو ہے لیاقت باغ رکھ کر۔ تو آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تو اس میں MCQ پوچھے جا سکتے ہیں، لیاقت باغ جو ہے وہ پہلا نام کیا تھا، کمپنی باغ۔ تو ٹھیک ہے جی، اس میں یہ مادر ملت بھی پوچھا جا سکتا ہے MCQ۔ اور اس سبق میں جو ڈیٹس وغیرہ ذکر ہوئی ہیں، کوئی بھی ڈیٹ MCQ کے طور پر پوچھی جا سکتی ہے، تو یہ مکمل ٹاپک یاد کرنا ہے، اہم ٹاپک ہے یہ۔ لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے ہیں یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔